ایک فتویٰ۔ برطانیہ میں 1979 کی سردیوں میں کتاب آیت شیطانی لکھی گئی اور شائع ہوئی۔ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اعتراضات کی وجہ سے برطانیہ کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ 3000 میل اس طرف ایران میں جو برطانیہ سے 3 گھنٹے آگے ہے، تہران میں برطانیہ کے سفارت خانے کا سفیر جو حال ہی میں اپائنٹ ہوا تھا، ان حالات میں اپنے روزانہ کے کام ختم کر چکا تھا۔ در یکی از همین روزها پس از انجام کار روزانه به خانه‌ام واقع در مشتبه مسکونی کارکنان سفارت برگشتم. اس دوران ریڈیو تہران سے ایک پیغام سنایا گیا جس کا لہجہ اور انداز بالکل مختلف تھا۔ ایک فتویٰ، ایک قانونی اظہار نظر جو ملک کے روحانی رہبر امام خمینی کی طرف سے جاری ہوا تھا۔ اس فتوے کا ہدف سلمان رشدی، مصنف کتاب آیت شیطانی اور اسے جان بوجھ کر شائع کرنے والے تھے، من فوراً یک نوار از آن فتوا تهیه کردم و به لندن فرستادم و ضمن تماس با مسئولان وزارت امور خارجه گفتم باید نوار را به دقت بررسی کنید. این یک فتوا مهمه، انگار به دردسر افتادیم. به اطلاع مسلمانان غیور سراسر انگلینڈ میں بی بی سی کے کنٹرول روم جو لندن کے قریب واقع ہے نے یہ پیغام وصول کیا اور خبر کے شعبے کو بھیج دیا۔ اون پیام به عنوان یک خبر داغ به دست ما رسید. بعد یکی از کارمندان واحد خبر گفت ها یه خبر جالب از تهران رسیده. ما این خبر بلافاصله به اطلاع رشدی رسوندیم و بهش گفتیم که به مرگ محکوم شده. این خبر بلافاصله به سراسر دنیا مخابره شد. من بعد از پخش خبر با اون تماس گرفتم و پرسیدم که آیا این فتوا رو واقعا جدی میگیره؟ فکر میکنم حتما باید چنین تهدیدی رو خیلی جدی تلقی کنیم. چند ہی گھنٹوں کے دوران سلمان رشدی اپنی رہائش گاہ سے غائب ہو گیا، نامعلوم اور خفیہ جگہ پر لے جایا گیا اور 24 گھنٹوں کے اندر برطانیہ کے خفیہ اہلکار محافظوں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ ایسی زندگی کے پھر کئی سال اس میں رہا۔ یہ کتاب کون سے خفیہ مقاصد کے تحت لکھی گئی کہ اتنا بڑا بحران وجود میں لائی؟ دسیوں انگلینڈ کے خفیہ حفاظتی مامور سلمان رشدی کے پیچھے لگ گئے۔ ایک نئی مہم جو آیات شیطانی کتاب کی وجہ سے شروع ہوئی، جس کا نام شیطانی سازش۔ امام توجه کرده بودن که این کتاب نویسی و نشرش یه مسئله ساده نیست. این آغاز یک اسلام ستیزی است که غرب علیه اسلام و جهان اسلام می‌خواد راه بندازه. فتوای امام ناظر به این واقعیت بود. خیلی چیزا راجبش فهم نشده. حالا ما میفهمیم. حالا بهتر میتونیم بفهمیم. اس ماجرا سے 6 ماہ پہلے سلمان رشدی ایک مشہور ناول نگار تھا۔ اس کی کہانیوں کی چوتھی کتاب دوسری مرتبہ چھپنے کو گئی تھی۔ وہ شہرت حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ رشدی شہرت، دولت، ظاہری عزت اور ایک امریکی بیوی پالنے کے بعد یوں دکھائی دیتا تھا جیسے ہر چیز اس کے پاس ہے۔ چیزی که در زندگی اون اتفاق افتاد به راستی نابود کننده بود. او به ظاهر از همه مواهب زندگی برخوردار بود. شور و شوق عجیبی به فعالیت‌های غیر متعارف داشت. دور و برش همیشه یه عده دختر پرسه می‌زدن و همه به او ابراز علاقه می‌کردن. یقیناً اس کی پہلی تصانیف کے بھی کافی مخالفین موجود تھے، جیسے بھارت کے سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی نے اس کی کتاب آدھی رات کے بچے چھپنے پر باقاعدہ اس کے خلاف عدالت میں کیس کیا۔ پاکستان کے صدر نے کتاب شرمساری کی اشاعت کو پاکستانی قوم کی توہین قرار دیا۔ ما اونو جزو نویسندگانی میدونستیم که به روشنفکران توده‌ای معروف شدن. رشدی کا اس کے بعد والا ناول یعنی آیات شیطانی شہرت طلبی کا سب سے اہم کام شمار کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب انتہائی پیچیدہ ہے جو اس کی تصنیفی صلاحیتوں سے زیادہ ہے۔ ایمان اور اعتقاد کو حاصل دینے کے لیے لکھی گئی جو 527 صفحے پر مشتمل ہے، یہ کتاب شائع کی گئی۔ اس کتاب کو لکھنے کے دوران رشدی کے گھر مشکوک افراد کی رفت و آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ ورکنگ پینگوئن پبلیکیشن نے اس کتاب کی تحریر اور اشاعت کے حقوق اپنے نام کرنے کے لیے $8,50,000 ادا کیے۔
اون برای نوشتن این کتاب به مکان خارق‌العاده‌ای مثل لندن احتیاج داشت، شهری که همه جور اتفاقی در آن روی میده. در زمانی که این کتاب نوشته شد، ما واقعا دوران سختی رو میگذروندیم. سلمان رشدی کا یہ ناول وزیر اعظم لیڈی تھیچر کے زمانے میں لکھا گیا. وہ اسے ٹارچر کہتا تھا، جس کا ترجمہ ہے شکنجہ. وہ پولیس کے بارے میں بتاتا تھا جو کتاب لکھنے کے زمانے میں مسلسل اس کی حفاظت کرتی تھی. خود سلمان رشدی کسی نیست، چیزی نیست. یک آدم حتی که بی‌هویتی است، خود فروخته به انگلیسی‌ها. یادگار دوران استعمار هند توسط انگلیسی‌ها. رشدی بمبئی میں 1947 میں ایک لیبرل مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا. در بمبئی متولد شد. من از همون کودکی و در واقع از ابتدای سنین نوجوانی اعتقادات مذهبی خودم از دست دادم و هیچ وقت آدم مذهبی نبودم. این شرایط هرگز تغییر نکرد. فکر می‌کنم آموزش دینی سلمان محدود می‌شد به سالی یک بار که خانواده ما رو با خودشون به مسجد می‌بردن تا نماز بخونیم و وقتی اون می‌پرسید که چه کار باید بکنیم به اون می‌گفتن وقتی همه نشستن تو هم بشین و وقتی بلند شدن تو هم بلند شو. یہ پہلی بار نہیں کہ کسی لکھنے والے کی طرف سے اسلام کی الہی ماہیت کو زیر سوال لے جایا گیا ہو، لیکن کسی نے اس حد تک اس قدر گستاخی نہ کی تھی کہ اعادہ خرافات اور شیطانی اتہامات کو دین اسلام کے ساتھ نسبت دی ہو. دشمنی دولت انگلیس با اسلام یک دشمنی بسیار ریشه‌دار و عمیق است. یک دشمنی بسیار کور هست. البته انگلیسی ها در جای دیگه هم که رفتن مثل در خود آمریکا یا در استرالیا در کانادا که رفتن، ظلم هایی که به مردم بومی اونجا کردن اونها هم لیستش خیلی بالاست. یعنی من ننگین تر از این سلسله حکومت نمی بینم که چقدر جنایات به اسم اونها ثبت شده در طول تاریخ. وقتی کتاب رو خوندم میدونستم که رشدی اعتراضات و مخالفت‌های زیادی رو در جهان اسلام برمی‌انگیزه. میدونستم این شیطنت واقعیه، یه شیطنت آگاهانه و عمدیه. بعد از خواندن کتاب سلمان رشدی گفتم بعد از انتشار این کتاب مجبور میشی به جای سفارش دهنده های اصلی کتاب از این استودیوی تلویزیونی به استودیوی دیگری بری و در مقابل روحانیون اسلام قرار میگیری. اس واقعے کی خبر بھارت میں اس کی جائے پیدائش تک پہنچی. چند دن بعد بالآخر کتاب آیت شیطانی انگلینڈ سے شائع ہو گئی اور پڑھنے والوں کے رد عمل کا انتظار ہونے لگا. بھارت کی پارلیمنٹ میں مناظرے اور تند و تلخ گفتگو ہونے لگی. راجیو گاندھی سابق وزیر اعظم اور بھارت کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس پرفساد کتاب پر پابندی لگائی جائے. چند ہفتے کے اندر دسیوں ایشیائی اور افریقی ممالک میں بھی اس کتاب کے شائع کرنے پر پابندی لگا دی گئی. بہت پہلے انڈیا کے متحرک اور فعال مسلمانوں نے برطانیہ میں اپنے دوستوں کو اس کتاب کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا. انہوں نے اس سلسلے میں خبردار کر دیا تھا. پہلی تنظیم جس نے اس واقعے پر اپنا رد عمل ظاہر کیا جماعت اسلامی لیسٹر تھی. انہوں نے اس کتاب سے توہین آمیز عبارتوں کو فوٹو کاپی کر کے اسلامی تنظیم اور انجمنوں، سفارت خانه اور سارے برطانیه کی مساجد میں بھیج دیا تھا. ما در خانواده‌ای پرورش یافته بودیم که مثل سایر مسلمانان از کودکی پیامبر را از خانواده‌مون و از خودمون بیشتر دوست داشتیم. به نظر من اون کتاب صرفاً از تخیلات و توهمات یک نویسنده سرچشمه نگرفته بود، بلکه یک تلاش هدفمند و برنامه‌ریزی شده برای توهین به مقدسات ما و برانگیختن خشم و نفرت مسلمانان بود. مسلمان گروہوں نے بحران کمیٹی تشکیل دی اور فیصلہ کیا کہ عملی کاموں کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے اور پن گوانگ پبلیکیشن کو مجبور کیا جائے کہ وہ کتاب کو برطانیہ کے بازاروں سے اکٹھا کرے اور برطانیہ میں باقاعدہ اس پر پابندی کا اعلان کرے. ما تصمیم گرفتیم هرچه در توان داریم برای نشان دادن خشم و نفرت خود از انتشار چنین کتابی انجام بدیم و موضوع رو به اطلاع همه جهانیان برسونیم، اما فهمیدیم که هیچ کدوم از مقامات دولتی انگلیس حاضر نیست به حرف ما گوش کنه. واقعا انسان از شیوه برخورد با مسلمانان در انگلیس گریش می‌گرفت. همه جا در حق آنها تبعیض روا می‌داشتند، نه تنها در محیط کار و مدارس بلکه همه جا. نمیتونید درماندگی و ناتوانی شدیدی رو که جامعه مسلمانان انگلیس در اون زمان احساس میکردن تصور کنید.
مسلمان جلد ہی جان گئے کہ جو قانون اس حوالے سے لوگوں کے دینی اعتقادات کی حمایت کرتا ہے فرقہ پرستی کی بنا پر لکھا گیا ہے اور صرف مسیحی دیانت کے لیے کارآمد ہے، حتیٰ ایسے موارد میں بہت کم اجرا ہوا ہے۔ اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم نے نہ صرف مسلمانوں کی درخواست کو قبول نہ کیا اور اسے غیر قابل عمل کہا، بلکہ اسی دن آیت شیطانی کتاب کے لیے بہترین ادبی کام کے طور پر انعام کا اعلان کیا۔ در پاسخ مخالفت‌ها و اعتراضات ما، مقامات دولتی انگلستان اعلام کردند که شما در اقلیت هستید و باید تابع اکثریت باشید و به آزادی بیان قلم احترام بگذارید. این پاسخ مناسب و قابل قبولی نبود و مسلمانان رو به هیچ وجه راضی نکرد و طبیعیه که رشدی و حامیان انگلیسی او رو در میان مسلمانان منفورتر کرد. شمالی بریڈفورڈ کے مسلمان حکومت کے اظہارات سے سخت پریشان اور نا امید ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ خود میدان عمل میں اتریں۔ برطانیہ کے میڈیا، جس نے پہلے ہونے والی مخالفت اور احتجاج کو نظر انداز کر دیا تھا، اس کی طرف اشارتاً بھی کچھ نہ کہا تھا۔ اس دفعہ ہزاروں معترضین کا مظاہرہ جو بریڈفورڈ کے مرکز میں ہوا، خاص طور پر کوریج کی گئی۔ به ما گفته شده بود که در محل حاضر بشیم و از تظاهرات عکس و گزارش تهیه کنیم. آن روز را کاملا به یاد دارم. مردم در میدان جمع شده بودند. من در گوشه ای ایستاده بودم. جمعیت خیلی زیاد بود و مرتب به تعداد آنها اضافه می شد. من واقعا از آن همه جمعیت حیرت کرده بودم. با خودم می گفتم چه خبر شده و قراره چه اتفاقی بیفته. در اون لحظات با خودم فکر می‌کردم که این مهمترین و جدی‌ترین رویداد تهاجم فرهنگیه که تاکنون انگلیسی‌یابان مبادرت کردند. ما واقعا حیرت زده شده بودیم، چون انعکاس اخبار و اعتراضات مردم در رسانه ها کاملا هدایت شده و همراه جنگ روانی بود. آنها مردمی که احساسات مذهبیشان جریدار شده بود و خشمشان کاملا قابل توجیه بود، طوری نشان میدادند که انگار کاری 100% خلاف انجام میدهند. بنابراین به جای حمایت از ما را محکوم میکردند. چند ماہ پہلے سے جس طرح سے پیشگوئی کی جا رہی تھی کہ رشدی مجبور ہو کر دفاعی حالت میں آ جائے گا، جبکہ برطانیہ کے تمام میڈیا نے اس کی مدد کی۔ به نظر شما عجیب نیست که مردم چنین واکنش‌های تندی در برابر شما از خودشون نشون میدن؟ میدونید گستردگی و دامنه این واکنش‌ها تعجب آوره. این مسئله‌ای که منو خیلی ناراحت کرده. واقعیتی که در مورد این کتاب وجود داره اینه که تعدادی از تابوها، یعنی محرمات مذهبی رو شکسته. به نظر میرسه شکستن اونها اهمیت زیادی داشته. اس کتاب کے خلاف برطانیہ میں جس قدر مخالفت اور اعتراضات ہوئے، اس سے کہیں زیادہ بڑی سطح پر اور شدید انداز میں ایشیا کے ممالک میں احتجاج کیے گئے۔ پاکستان میں اس وقت جب ہزاروں افراد نے امریکہ کے ثقافتی مرکز کے سامنے اسلام آباد میں دھرنا دیا اور اعتراض کیا، تو پولیس کے ساتھ جھڑپ میں 5 مظاہرین مارے گئے اور 100 سے زائد زخمی بھی ہوئے۔ لیکن ایران میں صورتحال مختلف تھی۔ ایران کے خلاف 8 سالہ جنگ حال ہی میں ختم ہوئی تھی اور برطانیہ نئے مواقع کی تلاش میں تھا۔ برطانیہ کے سفارت خانہ اور سفیر کو تہران میں دوبارہ نئے سرے سے کام کو آغاز کیے ابھی 2 ماہ سے کم عرصہ ہوا تھا۔ برطانیہ کے مسلمان رہبروں میں سے ایک بنام قیاس الدین صدیقی، جو ایران حکومت کی حمایتی میں سے تھا، اور ان کے نائب ایران کے دارالخلافہ تہران میں کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ 14 فروری 1979 کی صبح ایئرپورٹ پر اپنے ملک جانے کے لیے منتظر تھے۔ یه نفر دوان به نزد من آمد و گفت خبر رادیو رو شنیدی؟ گفتم نه. خب البته من که فارسی بلد نبودم. پرسیدم مگه چی شده؟ اون گفت امام خمینی علیه سلمان رشدی یه فتوا دادن. انا لله و انا الیه راجعون. به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام می باشند. امام خمینی کا فتویٰ فائر کی گولی کی طرح تھا۔ آخری چند سالوں میں ہرگز ایسا نہیں ہوا کہ اتنا مضبوط اور طاقتور فتویٰ دیا گیا ہو اور یوں جہان اسلام میں نفوذ اور اثر کر سکے۔ رشدی دوپہر کے خبرنامے کے انٹرویو میں آیا اور جوابی حملہ کیا، پھر بہت مدت تک ٹی وی اسکرین پر ظاہر نہیں ہوا۔
این فتوا آخرین ضربه‌ایه که به مطالب کتاب من وارد شده. کوئی بھی ایسے پرزور عمل کا ذہن میں تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اس دن عصر کے وقت اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ایک ہنگامی میٹنگ منعقد کی اور فوری فیصلہ کیا کہ سلمان رشدی کی انتہائی خاص حفاظت کی جائے۔ یہ حفاظتی قواعد و ضوابط میں آخری حد تھی۔ رشدی اور اس کی بیوی فوری خفیہ محفوظ مقام پر منتقل کر دیے گئے۔ همه چیز عجیب و غیر عادی بود. افسر ویژه امنیتی در خونه رو باز کرد. سلمان و همسرش اونجا بودن. اون به شدت میلرزید و واقعا میلرزید. مقامات امنیتی تصمیم گرفتن اونو از اونجا دور کنن. ما نمیدونستیم اونو کی و به کجا خواهند برد و این مسئله خیلی ترسناک و عذاب‌آور بود. فتوای حضرت امام آب گوارایی بود که وقتی مسلمین با او روبرو شدن همه او را از جان و دل پذیرفتند. شما در دنیای اسلام محبوبتر از فتوای حضرت امام فتوای گیر نمیارید در سرتاسر دنیای اسلام. سارے برطانیہ میں مسلمان امام خمینی کے فتویٰ سے خوش ہو گئے۔ نظر شخصی من اینه که مرگ برای او راه آسانی جهت خلاصی از وضعیتی که خودش به وجود آورده. اگر هم زنده بمونه روحش همواره در رنج و عذاب خواهد بود. امام خمینی ظرف یه شب برای من تبدیل به یه قهرمان شد. او مردی بزرگ بود، مثل شاهان زندگی نمی‌کرد. در قصرهای با شکوه اقامت نداشت، بلکه زندگی بسیار ساده و محقرانه‌ای داشت. اما در ایران یک رهبر و یک فوق رهبر بود و اکنون برای حفظ حرمت پیامبر عظیم الشأن ما حضرت محمد به پا خواسته بود. او محبوب میلیون‌ها مسلمان در سراسر جهان و از جمله محبوب قلب من بود. کئی دن تک میڈیا کے سکوت کے بعد بلاخر امام خمینی کے فتویٰ نے ہر چیز کو توڑ دیا اور برطانیہ کے تمام میڈیا نے مجبور ہو کر اس واقعے کو نقل کیا اور اس کی خبر دینے لگے و به پخش این خبر پرداختند. ما مسلمان واقعی هستیم. شما هم اگر مسیح واقعی باشید همون کاری را میکنید که ما مسلمانان واقعی قصد داریم انجام بدهیم. اگر من با هر کدام از دوستان فرصتش را به دست بیاوریم حتما و قطعا همان کاری را خواهیم کرد که آیت الله خمینی گفتند. ما فکر میکنیم تا وقتی نمیره دست از سرش بر نمیداریم. من تا به حال با کسی برخورد نکردم که با این فتوا مخالف باشه. چه کسی میتونه مخالف باشه؟ مذاهب مختلف اسلامی همه در اصل فتوا پشت سر حضرت امام قرار گرفتن. لذا این هم از اون کارهای ابتکارات ویژه و فکر داهیانه حضرت امام بود که در زندگی پربارش برای دنیای اسلام به میراث گذاشتن. اگه کسی از اون فتوا پشتیبانی نکنه معلوم میشه که اعتقادات محکمی نداره و ایمانش سست و بی‌پایه و اساسه. بہت سے مسلمان امام خمینی کو مغرب کے مقابلے میں ایک بڑے مدافع اسلام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ برطانیہ کی سفارت کے ڈپلومیٹ کو اطلاع دی گئی کہ خبر ہے کہ کسی دن کچھ مظاہرین کے مارے جانے کے خلاف دنیا کے بعض حصوں میں عمومی سوگ کا اعلان کیا جائے۔ دیروز وزیر امور خارجه به ما اطلاع داد که قرار تعدادی از تظاهر کنندگان در برابر سفارت تجمع کنند. ناگهان سر صدای زیادی شنیدیم که مرتب بلند و بلندتر میشد. مثل این بود که 10,000 نفر با هم راهپیمایی کنند. همه آنها با حالتی خشمگین و تهاجمی یک شعار واحد میدادند. BBC روی خط آمد پرسید آنجا چه خبره؟ حال شما خوبه؟ اینجا یه تظاهرات پر سر و صدا در حال انجامه و تظاهر کننده ها آشغال به داخل سفارت انگلیس پرتاب میکنن. یعنی حضرت امام اینا رو مات کرد در اون صحنه ای که اینا وارد شده بودن. اصلا گیج شدن. دولت انگلیس پیش بینی نمیکرد امام با اینا همچه برخوردی کنه. ایشون بنا به فرمایش علی بن ابی طالب علیه السلام چشم فتنه را در آوردن. امام فرمودن در مورد خوارج، فرمودن که چشم فتنه رو من در آوردن که جز من کس دیگری نمیتوانست چنین کاری بکنه. چشم فتنه رو در آوردن با کاری که کردن، با صراحتی که به خرج دادن. چون کار رشدی نوشتن اون کتاب پایان کار نبود، آغاز کار بود، آغاز اهانت به مقدسات مسلمان ها.
برطانیہ کی وزارت امور خارجہ پریشان تھی کہ ایران کے ساتھ جو ڈپلومیٹک روابط ابھی بحال ہوئے تھے کہیں اس بحران کا شکار نہ ہو جائیں، لہذا وہ کوشش کر رہے تھے کہ واقعے کو کم رنگ اور کم اہمیت دکھائی دیں. کاملا طبیعیه که گاهی چنین مسائلی بین دو کشور پیش بیاد، اما در چنین شرایطی هر دو طرف باید سعی کنند احترام یکدیگر رو حفظ کرده و فکر کنند بروز این گونه حوادث چه عواقب سوئی ممکنه در بر داشته باشه. حقیقت میں برطانیہ کی وزارت امور خارجہ بالکل ششدر رہ گئی تھی، نہیں جانتے تھے کہ اس ڈرامے کی ہدایت کاری کو کیسے آگے بڑھائے. امام درست به موقع این حرکت اسلام ستیزی رو در غرب تشخیص دادن و به موقع هم با اون برخورد کردن و شجاعانه هم برخورد کردن. این مقدار تیزهوشی و شجاعت در کمتر از بزرگان تاریخ دیده شده. امام خمینی کی فتویٰ کے بعد آج صبح تہران کی سڑکیں غم و غصے سے بھرے لوگوں سے پر ہیں. سب کے سب لوگ سلمان رشدی کی پھانسی کا مطالبہ کر رہے ہیں. بالآخر اس سازش اور تصویر کو گھمانے والوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی قدم اٹھائیں. طے پایا کہ رشدی مسلمانوں سے معذرت کرے. من عمیقاً از اینکه انتشار کتابم باعث رنجش خاطر پیروان صادق دین اسلام شده ناراحت و پشیمانم. وہ اپنے خط کی ابتدا میں یوں لکھتا ہے: ہم ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جس میں مختلف دین اور عقیدے موجود ہیں. یہ تجربہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ سب یقیناً دوسروں کے تقدسات سے آگاہ و خبردار رہیں. اس دن کی اگلی صبح امام خمینی نے اس منفعل عمل کی نسبت اظہار نظر کیا. امام خمینی نے کہا کہ اگر سلمان رشدی کا پچھتاوا اسے تاریخ کا نیک ترین شخص بھی بنا دے، پھر بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ اسے جہنم میں بھیجنے کے لیے اپنے تمام اختیاری وسائل سے استفادہ کریں. یه چنین جسارتی نیاز به توبه ندارد و توبه هم تأثیر ندارد. امام فرمودن که این مرتد قتلش واجبه و حتی توبهش هم پذیرفته نیست. اینها فهمیدن که نمیشه شوخی کرد. چند دن کے اندر یورپ نے اپنے تمام سفیر تہران سے بلا لیے. برطانوی بھی اس کے باوجود کہ کئی پروگرام بنائے بیٹھے تھے مجبور ہو گئے کہ تہران سے اپنے ڈپلومیٹ کو واپس بلا لیں، لیکن اعلان کیا کہ امید رکھتے ہیں کہ یہ اقدام عارضی ہوگا. چند ہفتے بعد مکرون اور اس کے ساتھی نا امید ہو کر اپنے ملک کو راہی ہو گئے. وقتی به ایران آمدم انتظار چنین چیزی رو نداشتم. الان هم واقعا منتظر زمانی هستم که دوباره به ایران برگردم و کارهای نیمه کاری که داشتم در اینجا انجام بدم. من معتقدم که ما به راستی می توانستیم کارهای بسیار مهمی انجام بدیم. انگلیسی‌ها منفعلانه شروع کردن غربی‌ها رو وادار کنن که سفراشون از ایران فراخوان بذارن و بعد دونه دونه با خفت خودشون برگشتن. 5 دن بعد ایران نے رسمی طور پر برطانیہ سے اپنے ڈپلومیٹک روابط کو توڑ دیا. 1 مہینے کی خفیہ زندگی کے بعد سلمان رشدی نے 57 مرتبہ اپنی رہائش گاہ تبدیل کی. وہ ایک رات سے زیادہ ایک مکان میں نہیں رہتا تھا. او از ترس به مرز جنون رسیده بود. شب و روز اون تحت نظر بود. هر وقت قرار بود یه جایی بره 15 محافظ در 4 اتومبیل اونو همراهی میکردن که بیشترشون هم مسلح بودن. کاملا آشکار شده که نباید انتظار بهتر شدن اوضاع رو در کوتاه مدت داشته باشم. من دیگه در هتل زندگی نمی کنم، بلکه به این مکان بینام و نشان آورده شدم. دور و برم و همه جا افراد مسلح احاطه کردن. درست در کنار من یک نگهبان نشسته که به شدت میترسه، گویی هر لحظه در انتظار یک تهاجم اساسیه. من باید خیلی روشن اینو به شما بگم که اون هیچ نقشی در به وجود اومدن شرایط بحرانی نداشت. آنچه پیش اومد کاملا غیر قابل پیش بینی بود. واقعا در پشت نگرش این کتاب برنامه ریزی و در واقع دسیسه سیاسی بود و سلمان در این بازی گرفتار شد. والی گرانڈ حکومت برطانیہ کی طرف سے مقرر تھا کہ بہت خفیہ طور پر رات کے کھانے کی دعوت کر کے اس کے ذہنی تازگی اور خوشی کا سامان کرے. حتی مهمانیای شام هم اونو خوشحال نمی کرد. واقعا در شرایط روحی بسیار بدی بود و می ترسید. نگران بود، گیج و کلافه شده بود و نمیدونست دوست و دشمن کیه. پول گزافی صرف اون مهمانیای شام می شد. در تمام لحظات روز و شب پلیس ویژه امنیتی انگلستان اطراف اتاق اونو احاطه کرده بود. انواع کمک ها رو به سلمان رشدی کردن که جیغ خود مردم انگلیس رو بالا آورده. حتی کسانی که
مأمور حفاظت از او بودن اخیراً در مصاحبه گفتن ما آدمی از این دونپایه‌تر و سخیفتر گیر نیاوردیم، حفاظت از او برای ما بسیار جانکاهه. بدون تردید صدور فتوای امام خمینی علیه نویسنده و ناشران کتاب آیه های شیطانی به مثابه یک کاتالیزور یا در واقع یک نیروی محرکه عمل کرد و باعث شد مسلمانان انگلیس نسبت به اصالت هویت اسلامی خودشون اطمینان و اعتماد بیشتری پیدا کنند. پیش از اون مسلمانان بر اساس گروه‌های نژادی و قومی مثل هندی‌ها، پاکستانی‌ها، ایرانی‌ها، مسلمانان شمال آفریقا طبقه بندی می‌شدند. اما این فتوایی که علیه کتاب آیه های شیطانی صادر شد باعث شد همه مسلمانان با هم در اعتراضات خیابانی شرکت کنند. خشمی که بر مسلمانان مسلولی شد بر تفاوت‌های قومی و نژادی که میان آنها وجود داشت چیره شد و همه ناگهان تحت لوای اسلام با هم وحدت حاصل کردند. همه آنها مسلمان بودند و هویت مشترکی داشتند. همه دست در دست هم نهادند و یک جنبش واحد رو به وجود آوردند. این فتوا به ما مسلمان ها هویت بخشید. یعنی توی غربی که به مقدسترین اعتقادات ما اهانت میکنن، برخاستن یک مردی که دفاع بکنه از اعتقادات 1 میلیارد مسلمان به ما شخصیتی داد کہ ما الان با جرأت میتونیم بگیم مسلمانیم. سینکڑوں مسلمانوں نے لندن میں بہت بڑا جلوس نکالا تاکہ آیت شیطانی کی کفر آمیز طویل فہرست کو برباد کر دیں. این گرد همایی در واقع نقطه اوج اعتراضات مردمی بود. همه تلاش میکردند تا در این تظاهرات عظیم شرکت کنند و احساسات خود را نسبت به اهانتی که به مقدساتشون شده بود نشان بدن. لیکن یہ عظیم عوامی مظاہرہ پولیس کی مداخلت سے بدنظمی کا شکار ہو گیا. برطانوی پولیس کا مظاہرین پر وحشیانہ حملہ آئرلینڈ کے لوگوں پر حملے سے مشابہ نظر تھا. مظاہرین جب ویسٹ منسٹر پہنچے تو پولیس نے مسلمانوں پر وحشیانہ حملہ کر دیا. برخورد خشن پلیس و تظاهر کنندگان باعث بروز شورش علیه دولت انگلیس اعلام شد. دامنه تظاهرات به حمایت از حقوق مسلمانان در انگلستان ضدیت با تاچریسم، اعلام انزجار علیه محافظه‌کاران و دولت محافظه‌کار کشیده شد. حوادث عجیبی در کشور انگلستان رخ میداد. تظاهر کنندگان میخواستند از حق انسانی خود در انگلستان دفاع کنند. اون روز واقعا اوج مخالفت مسلمانان با کتاب آیه های شیطانی بود، اما همه میدونستیم که دولت انگلستان خودش پشت ماجراست و قصد نداره کتاب رو تحریم کنه و به احساسات جریحه دار شده مسلمانان پاسخ مثبتی بده. فتوے کا 110واں دن. تاریخ نے آج تک اتنی بڑی تعداد میں غم میں ڈوبے عزاداروں کا اجتماع نہ دیکھا ہوگا. ایران کے عزادار عوام باہم یکجان اس مرد کے تشییع جنازے کے مراسم میں شرکت کر رہے تھے جسے وہ اپنا باپ کہتے تھے. وقتی امام به رحمت خدا رفت در لندن یه تظاهرات چند کیلومتری نمایشی صورت گرفت برای تشییع جنازه سمبولیک که یک صف چند کیلومتری بود و توی این صف همه جور آدم بود. از حدود 85 نفر سوال کردم که شما چرا تو این تشییع جنازه نمادین شرکت کرد؟ به خاطر فتوای امام علیه سلمان رشدی. امام خمینی کا فتویٰ اسی طرح اپنی قوت کے ساتھ باقی رہا اور رشدی کی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. 1979 کی گرمیوں میں عمومی افکار کی لہر پوری دنیا میں اٹھ رہی تھی اور بہت سے مصنفین کے درمیان سلمان رشدی کے مخالفت میں موجیں اٹھ رہی تھیں. ظرف مدت 1.5 سال هیچ کس از وزارت امور خارجه انگلستان به صورت رسمی با اون ملاقات و صحبت نکرد. حکومت برطانیہ کا میڈیا ہر کچھ مدت بعد اس کے پاس جاتے تھے. خب سخته، خیلی سخته که در تلویزیون درباره این درد و رنج حرف بزنم چون ممکنه نوعی گله گذاری به نظر برسه، اما راه دیگه ای ندارم. نمیتونم بگم خوبم، البته گاهی حتی وحشتناکه و وحشتناک بوده. من
چیزای زیادی رو از دست دادم. خدا میدونه کی میتونم به زندگی عادی برگردم. برام خیلی سخته. اس ٹی وی پروگرام کو دیکھنے والوں میں سے ایک حشام الاسابی برطانیہ کے مسلمان میں سے ایک ہے. وہ کہتا ہے با خودم فکر کردم موضوع چیه؟ این مرد ادعا میکرد منکر وجود خداست و حالا میگه خدا میدونه کی میتونم دوباره به زندگی عادی برگردم. یک خدا نشناس چطور شده که داره درباره خدا حرف میزنه؟ یه روز ماموران امنیتی انگلیس آمدن و ترتیب ملاقات من با رشدی رو دادن. اونا منو از خونم برداشتن و در جریان تفتیش هاشون چیزی نمونده بود منو بکشن. اول منو به تپه های حوالی شهر بردن. روز سردی بود. من خیال میکردم با اتومبیل به محل اقامتش میریم. به همین دلیل زیاد لباس نپوشیدم. اصلا نمیدونستم قراره توی اون هوای سرد 45 دقیقه روی نیمکت پارک بشینم تا یه اتومبیل دیگه بیاد و منو به طرف مقابل شهر و به یه پارک دیگه ببره و دوباره همون اتفاق افتاد. چند گھنٹے بعد پولیس ایک آدمی کے ساتھ جسے وہ اپنے ساتھ لائے تھے آئے اور مجھے مقصد نہائی تک لے گئے. وہ جگہ جہاں سے حکومت برطانیہ کا پروگرام تھا کہ رشدی کو وہاں سے نکالنے کا نیا پروگرام ترتیب دیا جائے. الاسابی کیمپیر بنایا گیا رشدی کے اسلام کی طرف پلٹنے والے پروگرام کا. اس نے مبارک مصر کے صدر اور مصر کی حکومت کے 6 علماء نے اس پروگرام کی حمایت کی. ان ذمہ دار علماء کو دعوت دی گئی جن کی ایک پولیس چوکی میں سخت حفاظت کی جا رہی تھی تاکہ وہ سلمان رشدی سے ملاقات کریں. یہ ملاقات 1990 کی شب کرسمس کو ہوئی. الو، من سلمان هستم. سلام سلمان، ما همین الان شروع کردیم. به موقع زنگ زدیم. رشدی پشت خطه. من میخواستم بگم جامعه مسلمانان به قلب من بسیار نزدیکه. من مایلم باز هم به اون نزدیکتر بشم. این مسئله برای من باعث نهایت خوشحالی و شادمانیه. لیکن یہ پلاننگ اس قدر بیوقوفانہ بنائی گئی تھی کہ حتی اس کے دوستوں اور گھر کے افراد نے بھی یقین نہ کیا. یه خبرنگار به من تلفن زد و گفت پس سرانجام آقای رشدی دوباره به اسلام روی آورد. من گفتم چی؟ چرا مزخرف میگین؟ بلافاصله به سلمان تلفن کردم و اون گفت بله درسته، دوباره مسلمان شدم. از ناراحت کننده گذشته بود. برخورد اون نابود کننده بود. پس شما رسما یک مسلمان هستید؟ بله، به این ترتیب من رسما یک مسلمان هستم. اولین کاری که کردم این بود که به اون تلفن بزنم و بگم این خبر لعنتی چیه؟ پرسیدم دروغه؟ شایعه است؟ اون گفت نه. به نظر من واقعا احمقانه بود. من به شدت خشمگین و عصبی شده بودم و نمیدونستم چه خبر شده و میدونید با این حال مجبور بودیم بازم از اون دفاع کنیم. مجبور بودیم. رشدی کا دوبارہ اسلام قبول کرنے کا کھیل ایران کے نئے رہبر آیت اللہ العظمی سید علی خامنه‌ای کی طرف سے قبول نہ کیا گیا اور انہوں نے فوراً فتوی کی تائید کر دی. حکم اعدام سلمان رشدی چون متکی به آیات الهی است مثل آیات الهی مستحکم و غیر قابل خدشه است. کچھ ہی مدت بعد جب یہ کھیل فلاپ ہو گیا تو رشدی نے پھر اعلان کر دیا کہ وہ اسلام پر عمل کرنے سے منکر ہو گیا ہے. کم کم متوجه شدیم دولت از موضع قوی تری خواستار حل و فصل این قضیه است و این مسئله میبایست به عنوان فاز دوم عملیات در سطح بین المللی مطرح میشد. جس رشدی سے برطانیہ کی خفیہ ایجنسی کے ادارے ایک لہجہ اس سے علیحدہ نہیں ہوتے تھے اب کبھی کبھی اپنی مخفی گاہ سے باہر آتا اور حکومت برطانیہ کے اداروں میں اپنی مشکل کے حل کے لیے مذاکرات کرنے جاتا ہے. اب سلمان رشدی امور خارجہ کے اعلیٰ حکام سے اپنے مسئلے کے بارے میں بات چیت کرنے جاتا ہے. الان فرصت مناسبیه که اروپا رو برای مشارکت در این قضیه بسیج کنیم. همه اونا میگن دیگه دولت باید سکوتو بشکنه، باید وزیر خارجه انگلستان سر و صدا راه بیاندازه و از اروپا هم بخواد که همراهی کنه. اجازه بدین من به این پرسش پاسخ بدم. همه کسانی که به نحوی از آنها از نزدیک با چگونگی روابط جامعه اروپا با ایران آشنا هستند میدونن که انگلستان در واقع به صورت یک سد و مانعی برای برقراری روابط گسترده دیپلماتیک بین بروکسل و تهران در آمده و سیاستمداران اروپایی هم همه میدونن که ما مانع بهبود این روابط هستیم. میدونم اینو قبلا هم بهم گفتی. باشه، میخواهم برای چندمین بار تکرار کنم تا بیشتر به اون هدفمون برسیم.
درسته که دولت در این زمینه تاکنون نقش آشکاری ایفا نکرده، اما باید این نکته را در نظر داشت که اگر هم میکرد کم و بیش بیفایده بود، چون تهران و ملت‌های مسلمان از شدت تهدیدهایشان در این زمینه چیزی کم نکردند و شرایط همچنان بحرانی و روابط تیره و تاره. سلام. بله، باید بگم که ملاقات بسیار مفید و سازنده‌ای بود. فکر میکنم این که بالاخره به وزارت امور خارجه اومدم و با وزیر ملاقات کردم از جهت نمادین خیلی مهم بود. به من گفتن دولت انگلستان تصمیم گرفته در سیاست تجدید نظر کلی بکنه و تغییرات اساسی در اون به وجود بیاره و از روش غیر مستقیم به روش قاطعانه تری رو بیاره. کچھ مدت بعد رشدی کے لیے ممکن ہو گیا کہ وہ بلاک نمبر 10 میں جائے اور وزیر اعظم جان میجر سے ملاقات کرے۔ 2007 میں ملکہ برطانیہ ایلزابتھ دوم نے رشدی کو بہترین شخص کا لقب دیا۔ دنیا کے مسلمانوں نے اس اقدام کی مذمت کی جو آیت شیطانی کتاب کی پشت پردہ حمایت کو واضح کر رہا تھا۔ مسلمان اسے برطانیہ کی اسلام دشمنی قرار دے رہے تھے۔ که یکی از اون کارهای شیطانی این است که اعتقادات مردم رو نسبت به مقدسات اسلام سست بکنن، حریم ها رو بشکنن. حکم اعدام سلمان رشدی که با اقبال و تصدیق و شوق وافر ملت اسلامی در همه جا مواجه شد کار رو دگرگون کرد. حالا روحیه اونها تضعیف شد، حالا طرفداران اونها باید دیگه از خودشون دفاع کنن در طول این مدت. امروز فهم درست امام از قضیه کاملا روشنه. امروز ما میبینیم اسلام ستیزی در غرب در اوجه. دیگه صحبت یک کتاب و دو کتاب نیست، صحبت این است که مسلمان ها رو تحت فشار گذاشتن، حجاب اسلامی رو قدغن کردن، کاریکاتور میکشن، قرآن رو مسخره میکنن، اصلا توهین به اسلام قانونی شده. این اسلام ستیزی آغازش و اون پدیده در واقع کتاب سلمان رشدی سیگنالی بود برای اینکه غرب یه همچه استراتژی داره و لذا فتوای حضرت امام فتوای بسیار دقیقی بود. اس میں شک نہیں کہ سلمان رشدی کی کتاب شیطانی آیات ایک بہت بڑی جسارت تھی۔ یہ مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کی طرف ایک مرحلہ وار سلسلے کی شکل بھی اختیار کر سکتی تھی اگر امام خمینی بر وقت فتویٰ نہ دیتے۔ اس فتویٰ نے نہ صرف سلمان رشدی کو روپوش اور انتہائی محدود زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا بلکہ اس سے ممکنہ طور پر متاثر ہونے والے رائٹرز اور ادیبوں کے ارادوں کو بھی کافی حد تک کمزور کر دیا۔ یوں اس ضمن میں شیطانی قوتیں کافی عرصے تک کچھ خاص پیش رفت نہ کر سکیں۔ تاہم پچھلی ایک دہائی سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر شروع کی جانے والی اسلام مخالف جنگوں میں ایک دفعہ پھر اس محاذ پر بھرپور انداز میں کام شروع کیا گیا ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر مبنی خاکوں کی بار بار اشاعت اور قرآن کریم کے بے حرمتی جیسے وحشیانہ اقدام کے ساتھ ساتھ فلم فتنہ بھی شامل ہے جسے اظہار رائے کی آزادی کا نام دیا گیا ہے جو دراصل اسلام مخالف ایک پر اسرار اور گھناؤنی سازش کا حصہ ہے۔ حضرت محمد ختمی مرتبت کی شان اقدس میں گستاخی اور اہانت آمیز خاکوں کی اشاعت۔ 30 ستمبر 2005 کو دانش اخبار جائلینڈز پوسٹ 10 نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 اہانت آمیز خاکوں کو شائع کیا۔ اس اخبار نے ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا کہ یہ خاکے چھاپنے کی وجہ اسلام پر تنقید اور اسلام سے متعلق احتساب کی بحثوں میں شمولیت اختیار کرنے کی کوشش تھی، جبکہ اسلامی ناقدین نے ان خاکوں کی اشاعت کے خلاف شدید احتجاج کیا اور خاکوں کی اشاعت اسلام کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش قرار دی اور خاکوں کی اشاعت کو اسلام کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش قرار دیا کہ جس کے نتیجے میں سازشکار مسلم دنیا اور دیگر مذاہب کے مابین نفرت کو فروغ دینا چاہتے تھے۔
مسلم دنیا نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے تمام مسلم ممالک میں اس کی اشاعت کے خلاف مظاہرے کیے اور ناروے اور ڈنمارک کی مصنوعات کے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ یہ نہ صرف اسلامی شعار کی توہین بلکہ اسلامی معاشروں میں انارکی پھیلانے کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، جس کا عملی جامہ القاعدہ جیسی بدمعاش اور استعماری ایجنٹ تنظیم سے پاکستان میں ڈینش سفارت خانے میں بم دھماکے کے ذریعے کرایا گیا، اور دوسری طرف اس طرح کے اقدامات کے ذریعے مسلمان معاشروں کو شدت پسندی کی طرف دھکیلنا بھی مقصود تھا۔ اور اسی طرح کے اقدامات کے خلاف مظاہروں کی تصویروں کو آبسیشن جیسی فلموں میں دکھا کر اپنے معاشروں کو ڈرایا جاتا ہے کہ اگر اسلامی طاقت کو روکا نہ گیا تو وہ مغربی ممالک کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اس کا ایک مثبت جواب ایران کے صدر احمدی نژاد نے اس طرح سے دیا کہ اگر تم مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کو اظہار رائے کی آزادی سمجھتے ہو تو اگر یہ دعویٰ سچا ہے تو پھر ہولوکاسٹ پر اظہار رائے کر کے دکھاؤ۔ تاہم ان کی اس بات کا کوئی عقلی جواب نہ دیا گیا اور انہیں شدت پسند کہہ کر بات کو دبا دیا گیا۔ پاکستان گورنمنٹ نے بھی توہین آمیز خاکوں کی اشاعت پر ڈینش حکومت سے شدید احتجاج کیا۔ اسلام کی جھوٹی اور غلط تفسیر، فلم فتنہ کے ذریعے عکس بندی۔ گیٹ ولڈر ایک ڈچ سیاستدان اور پارٹی فار فریڈم کا رہنما ہے جو کہ ہالینڈ میں تیسری بڑی سیاسی جماعت ہے۔ گیٹ ولڈر نے ہالینڈ میں اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے کی مہم چلائی۔ اس نے قرآن کریم کا مین کیمپیف کے ساتھ موازنہ کیا۔ مین کیمپیف ایڈولف ہٹلر ایک نازی رہنما کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہٹلر کے سیاسی نظریے کے ایک بیان کے ساتھ اس کی سوانح حیات پر مشتمل ہے۔ فتنہ 2008 کی مختصر لیکن فتنہ انگیز فلم ہے جو ویلڈرز کی تحریر کردہ، ڈائریکٹ کردہ اور پروڈیوس کردہ ہے۔ اس فلم میں دہشت گردی کو قرآن سے متاثر محرک کے طور پر پیش کیا گیا اور ساتھ ہی اسلام کا آفاقی اور ہالینڈ میں اسلام کے پھیلاؤ پر شدید پریشانی کا اظہار کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی غلط تصویر بھی دکھائی گئی۔ یہ مختصر فلم 27 مارچ 2008 کو انٹرنیٹ پر پہلی دفعہ نشر کی گئی۔ اس فلم میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ قرآن اپنے پیروکاروں کو ہر اس سے نفرت کرنے پہ ابھارتا ہے جو اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلام، دہشت گردی، یہودیت اور عیسائیت مخالف، عورتوں پر ظلم، غیر مسلم اور ہم جنس پرستوں کے خلاف تشدد اور محکومیت کا قائل ہے۔ اور اسی لیے اسلام کا آج کے دور میں ایک آفاقی دین بنتے جانا ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اس فلم کا زیادہ تر حصہ ہالینڈ میں اسلام کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ پر مشتمل ہے۔ مسلم دنیا میں فلم فتنہ کی شدت کے ساتھ مذمت کی گئی، حتیٰ بعض مسیحی بزرگان نے بھی اس فلم کی نظریات کو اسلام کے خلاف سازش قرار دیا۔ مسلم ممالک کے اسلامی تنظیموں کی طرف سے فوری طور پر ڈچ مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا اور اکثر ممالک میں فلم فتنہ کو دکھانے والی ویب سائٹ پر پابندی لگا دی گئی۔ قرآن پاک کی بے حرمتی۔ پاسٹر ٹیری جونز ڈوولڈ آرٹریچ ایونجلیکل چرچ کا سینئر پادری ہے۔ اس نے یورپ میں ایک چرچ میں مشنری کے طور پر 20 سال کام کیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر نورتھوپ جو کہ ڈاگ کا بانی تھا کے بعد اس چرچ کا انتظام سنبھالا اور اس چرچ کو ایک مقامی چرچ سے اپوسٹلک حواریانہ چرچ میں تبدیل کرنے کے خیال کو پیش کیا۔ ڈاگ نے جولائی 2009 سے اپنی اسلام مخالف مہم کا آغاز اسلام شیطانی ہے سے کیا۔ ٹیری جونز اسلام شیطانی ہے نامی کتاب کا مصنف بھی ہے جو جولائی 2009 میں آن لائن شائع ہوئی، اور یہی عنوان اس کی مہم کے لیے نعرے کے طور پر ابھر کر سامنے آیا، اور ڈاگ کے بل بورڈز اور اپنے حمایتوں کے لیے اسی نعرے پر مشتمل ٹی شرٹ سمیت دیگر اشیاء کو پرنٹ کروا کر مفت تقسیم کیا گیا۔ 12 جولائی 2010 ٹیری جونز نے ٹویٹر پر اسلام کے خلاف کچھ بیانات کا سلسلہ شروع کیا اور آخر پیغام قرآن جلانے کا بین الاقوامی دن یعنی 9 تاریخ 11واں مہینہ 2010 کے اعلان کا تھا۔ اس نے کہا کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک سیاسی قوت ہے۔ اسلام بہت خطرناک ہے کیونکہ ان کے پاس وہ قوت اور ارادہ ہے جو بہت سارے عیسائیوں کے پاس نہیں ہے۔ ان کے پاس دنیا پر مسلط ہونے کے لیے ایک سوچ ہے، جس کو ثابت کرنے کے لیے اس نے ایران اور دیگر مسلم ممالک میں امریکہ، اسرائیل اور اسلام دشمنوں کے خلاف مظاہروں اور سوچ کو بنیاد بنا کر اپنے قرآن جلانے کے منصوبے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی۔ پادری ٹیری جونز کو کافی زیادہ حد تک میڈیا کی توجہ حاصل ہوئی، جس کے نتیجے میں بین الاقوامی سطح پر
نہ صرف مسلم بلکہ غیر مسلم اور خاص کر سنتی عیسائی طبقے نے اس کے اس گھنونے منصوبے پر اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ یہ مطالبہ سامنے آیا کہ اس واقعے کو ہونے سے روکا جائے، جس کے نتیجے میں اس نے شروع ستمبر 2010 میں قرآن جلانے کے منصوبے کو منسوخ کر دیا اور دوبارہ نہ ایسا کرنے کا وعدہ کیا۔ لیکن مارچ 2011 میں ٹیری جونز اپنے وعدے سے پھر گیا اور قرآن پر یک طرفہ مقدمہ چلایا کہ جس کا قاضی اور وکیل وہ خود ہی تھا، اور قرآن کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دے کر جونز نے چرچ کے احاطے میں قرآن کو جلانے کے انسانیت سوز عمل کو انجام دے دیا، جس کے رد عمل میں مسلم دنیا اور خاص کر ایران نے بھرپور احتجاج کیا اور اس عمل کو اسلام اور دیگر مذاہب کے درمیان نفرتوں کے احیاء کا سازشی ہتھ کنڈہ قرار دیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اسلامی شخصیات اور مقدسات کی توہین کے جو بھی اقدامات انجام پائے ہیں ان کا سرچشمہ یا تو مغربی ممالک ہیں یا پھر ان کو مغربی ممالک کی سرپرستی اور پشت پناہی حاصل ہے۔ خود سلمان رشدی بظاہر انڈیا سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کی حفاظت اور سرپرستی کے لیے سب سے پہلے برطانیہ آگے آتا ہے اور اب تک اسپیشل پروٹوکول کے ذریعے اس کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ مغرب چونکہ عیسائیت کا نمائندہ ہے، لہٰذا اس کی کسی بھی طرح کی اسلام دشمنی لامحالہ طور پر اسلام اور عیسائیت کی لڑائی کا رنگ اوڑھ لیتی ہے، اور مشرق اور دیگر اسلامی ممالک میں یہ تاثر ابھرنا شروع کر دیتا ہے کہ عیسائیت اسلامی مقدسات کی توہین میں ملوث ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ البتہ اس سلسلے میں عیسائی رہنماؤں کو واضح اور مؤثر اقدامات کرنے کی بے حد ضرورت ہے تاکہ یہ تاثر ختم کیا جا سکے۔ ہم آخری زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، بہت سی روایات کی روشنی میں، مسلمان ہوں کہ عیسائی، یہودی ہوں کہ ہندو یا سکھ وغیرہ، سب کے سب ایک ایسی ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو اس دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دے گی۔ روایات کے مطابق دو بڑے مذاہب یعنی اسلام اور عیسائی حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کے جھنڈے تلے جمع ہو کر نہ صرف دوسرے عدالت پسند گروہوں کو اکٹھا کریں گے بلکہ تمام شیطانی قوتوں جو کہ دنیا میں ظلم و بربریت کے نظام کی سرپرستی کر رہی ہیں کو نیست و نابود کر دیں گے، اور اسی مستقبل کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے شیطانی طاقتیں ایسے ایسے ہتھ کنڈے بروئے کار لاتی ہیں کہ انسانیت کو شرم آتی ہے۔ اس نظام کے گماشتے عیسائیت کے روپ میں اس طرح کی کبھی حرکات انجام دے کر بظاہر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان مستقبل میں ہونے والے اتحاد کو ختم یا کم از کم کمزور ضرور کرنا چاہتے ہیں۔ بظاہر جہاں ان سازشوں کے نتیجے میں پوری دنیا میں انارکی پھیل رہی ہے، وہیں پر خوشائند بات یہ ہے کہ عدالت پسند اسلامی و غیر اسلامی گروہوں کے اتحاد و یگانگت نے انسانی شعور میں اضافہ کیا ہے۔ دوسری طرف میڈیا کی ترقی نے کہ جس کو شیطانی قوتیں صرف اپنے استعمال میں رکھنا چاہتی ہیں کچھ شعوری کوششوں کو دوام بخشا ہے، جس کی بدولت شیطانی ثقافت کے مقابل انسانی و الہی ثقافت نے کافی حد تک زور پکڑنا شروع کر دیا ہے، جو کہ پرامن، انصاف پسند اور عادل معاشرے کے قیام کی واضح نشانی ہے۔ ایک فتویٰ